کیا اب جانتے ہیں کہ بعض لوگ صرف خاموش رہ کر دوسروں پر ایسا اثر چھوڑ جاتے ہیں جو ہزار الفاظ بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا ایک لفظ بولنا آپ کو کمزور بنا دیتا ہے جبکہ خاموش رہنا آپ کو طاقتور؟ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے سب سے بااثر لوگ ایک ایسا ہتھیار استعمال کرتے ہیں جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنا جاتا ہے، وہ ہتھیار ہے خاموشی۔ لیکن آخر خاموشی میں ایسی کون سی طاقت چھپی ہے جس سے لوگ آپ کا احترام کرنے لگتے ہیں، آپ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور بعض اوقات آپ سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کتاب دی پاور آف سائلنس کے ان طاقتور اسباب کی جو آپ کی شخصیت، تعلقات، فیصلوں اور زندگی کے انداز کو بدل سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف خاموش رہنے کے بارے میں نہیں، یہ خاموشی کے ذریعے طاقت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا اصول بتاؤں گا جو شاید آپ کی زندگی کا سب سے طاقتور نفسیاتی ہتھیار بن جائے۔ دنیا شور سے بھری ہوئی ہے، آج ہر طرف شور ہے، فون کا شور، سوشل میڈیا کا شور، خبروں کا شور، لوگوں کی رائے کا شور، اور اس شور میں انسان اپنی اصل آواز کھو دیتا ہے۔ ہم اتنا بولتے ہیں کہ سننا بھول جاتے ہیں، اتنا جواب دیتے ہیں کہ سمجھنا بھول جاتے ہیں، اور اتنا مصروف رہتے ہیں کہ خود کو جاننا بھول جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر شور اتنا نقصان دہ ہے تو پھر خاموشی ہمیں کیا دیتی ہے؟ خاموشی کمزوری نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنے والا شخص ڈرا ہوا یا کمزور ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کمزور انسان ہر بات کا جواب دینا چاہتا ہے، طاقتور انسان ہر بات کا جواب ضروری نہیں سمجھتا۔ جب کوئی آپ کو غصہ دلائے اور آپ خاموش رہیں، جب کوئی آپ پر تنقید کرے اور آپ جذباتی نہ ہوں، تو آپ دراصل اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے جذبات پر قابو پانا دوسروں پر قابو پانے سے زیادہ مشکل ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ لیکن خاموشی کا اگلا فائدہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ خاموشی لوگوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ انسان فطری طور پر غیر یقینی صورتحال کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے۔ لیکن جب آپ خاموش رہتے ہیں تو دوسرا شخص خود سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں اندازے لگاتا ہے، آپ کے ارادوں کے بارے میں کہانیاں بناتا ہے، اور یہی خاموشی کی نفسیاتی طاقت ہے۔ خاموشی اکثر لوگوں کو الفاظ سے زیادہ متاثر کرتی ہے، لیکن ابھی خاموشی کا سب سے اہم راز باقی ہے۔ فوری رد عمل آپ کی طاقت چھین لیتا ہے۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ کسی نے تنقید کی، آپ فوراً وضاحت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے مخالفت کی، آپ فوراً دفاعی ہو جاتے ہیں، اور یہی غلطی ہے۔ کتاب کا ایک طاقتور سبق یہ ہے، جو شخص رد عمل کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی کنٹرول کر لیتا ہے۔ ہر جذباتی لمحے میں خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا مجھے ابھی جواب دینا ضروری ہے یا خاموشی بہتر جواب ہے؟ یہ ایک سوال آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ خاموشی احترام پیدا کرتی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ بعض لوگ کم بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو سب سنتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے الفاظ نایاب ہوتے ہیں، اور نایاب چیزوں کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص ہر وقت بولتا رہتا ہے اس کی باتوں کی قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص سوچ سمجھ کر بولتا ہے اس کی ہر بات وزن رکھتی ہے۔ اسی لیے کامیاب لیڈرز زیادہ سنتے ہیں اور کم بولتے ہیں۔ لیکن خاموشی صرف احترام نہیں دلاتی، یہ آپ کو بہتر فیصلے لینے میں بھی مدد دیتی ہے۔ خاموشی اور بہتر فیصلے۔ زندگی کے بدترین فیصلے اکثر جذبات میں کیے جاتے ہیں، غصے میں، خوف میں، جلد بازی میں، اور بہترین فیصلے پرسکون ذہن میں۔ خاموشی دماغ کو سست نہیں کرتی، خاموشی دماغ کو واضح کرتی ہے۔ جب آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن مسائل کو مختلف زاویوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے بڑے مفکرین تنہائی اور خاموشی کو اہم سمجھتے تھے۔ لیکن خاموشی صرف ذہن کو صاف نہیں کرتی، یہ آپ کو خود سے بھی ملواتی ہے۔ خاموشی ایک آئینہ ہے۔ زیادہ تر لوگ دوسروں کو جانتے ہیں لیکن خود کو نہیں۔
خاموشی ایک آئینہ ہے. جب باہر کا شور ختم ہوتا ہے تو اندر کی آواز سنائی دیتی ہے. آپ کے خوف، آپ کی خواہشات، آپ کی کمزوریاں، آپ کے خواب، اور یہی خود آگاہی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے، بہت سے لوگ اسی وجہ سے خاموشی سے ڈرتے ہیں. لوگ خاموشی سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ خاموشی سچ دکھاتی ہے. جب ہم مصروف رہتے ہیں ہم اپنے مسائل سے بھاگ سکتے ہیں، لیکن خاموشی میں انسان خود سے نہیں بھاگ سکتا. اسی لیے لوگ ہر وقت فون استعمال کرتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، ہر وقت خود کو مصروف رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ اکیلے نہیں رہنا چاہتے. لیکن جو شخص خاموشی کو قبول کر لیتا ہے وہ اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. سننا ایک سپر پاور ہے. اکثر لوگ سننے کے لیے نہیں سنتے، وہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. لیکن کامیاب لوگ مختلف ہوتے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے سنتے ہیں. جب آپ واقعی کسی کو سنتے ہیں تو وہ خود کو اہم محسوس کرتا ہے، اور لوگ ان افراد کی طرف کھینچتے ہیں جو انہیں سمجھتے ہیں. اس لیے اگلی بار گفتگو میں کم بولیں، زیادہ سنیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں کتنی مثبت رائے قائم کرتے ہیں. خاموشی اور تعلقات. بہت سے تعلقات الفاظ سے نہیں، ضرورت سے زیادہ الفاظ سے تباہ ہوتے ہیں. ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، ہر غلط فہمی کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں. کبھی کبھی خاموشی تعلق بچا لیتی ہے. خاموشی غصے کو ٹھنڈا ہونے کا وقت دیتی ہے، اور وقت اکثر وہ کام کر دیتا ہے جو الفاظ نہیں کر سکتے. خاموشی اور اثر و رسوخ. لوگ ہمیشہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خود پر قابو رکھتا ہو، اور خود پر قابو رکھنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ خاموشی. جب آپ ہر بات پر رد عمل نہیں دیتے لوگ آپ کو زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں. جب آپ ہر تنقید کا جواب نہیں دیتے لوگ آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں. جب آپ ہر بحث میں شامل نہیں ہوتے لوگ آپ کو زیادہ بااثر سمجھتے ہیں. اور یہی خاموشی کی اصل طاقت ہے. خاموشی دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار. کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، خاموشی کمزوری نہیں، خاموشی فرار نہیں، خاموشی ایک طاقت ہے. ایک ایسی طاقت جو آپ کو اپنے جذبات پر قابو دیتی ہے، بہتر فیصلے دیتی ہے، بہتر تعلقات دیتی ہے، اور ایک مضبوط شخصیت عطا کرتی ہے. ذرا تصور کریں، اگر آپ اگلے 30 دن صرف ایک عادت اپنا لیں، ہر جذباتی صورتحال میں فوری جواب دینے کے بجائے چند لمحے خاموش رہیں. ہر روز 10 منٹ مکمل خاموشی میں بیٹھیں اور لوگوں کو جواب دینے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کی شخصیت کتنی بدل سکتی ہے، آپ کے فیصلے کتنے بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کے تعلقات کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں. شاید خاموشی صرف آواز کی غیر موجودگی نہیں، شاید خاموشی وہ جگہ ہے جہاں اصل طاقت پیدا ہوتی ہے. اور اب سوال یہ ہے، کیا آپ خاموشی کو صرف سکون سمجھتے ہیں؟ آج کے بعد آپ اسے اپنی سب سے بڑی طاقت بنانے والے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے.